بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سی زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک ریسرچر ہیں اور آپ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر مخدوم خالد خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن BZU یونیورسٹی ملتان۔ آج ہم آپ سے ریسرچ کے حوالے سے بات کریں گے اور کلچر کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر جی صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی آپ کا ٹائم بھی دیا۔ شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ سر، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ بڑا میرا وارسٹائل ہے تعلیمی سفر، اور یہ ملتان سے شروع ہے، ملتان پہ ختم ہے، پوری دنیا اس میں شامل ہے۔ تو ٹھیک سر۔ 8ویں کلاس تک میں مسلم ہائی اسکول ملتان میں پڑھا ہوں۔ ٹھیک سر۔ پھر میرے والد صاحب میلسی میں ہیڈ ماسٹر ہو گئے ہائی اسکول کے، تو میں نے میٹرک میلسی سے کیا۔ پھر میں نے FSc BSc بورے والا وہاڑی سے کی، اور MSc فزکس پنجاب یونیورسٹی کے اندر کی میں نے۔ ٹھیک سر۔ اور اس کے بعد پھر میں ملتان آ گیا، وہاں سے پھر میں نے M.Ed کیا، پھر میں نے پہلے B.Ed کیا، پھر M.Ed کیا اوپن یونیورسٹی سے، پھر M.Ed ریگولر BZU سے، جہاں میں آج کل ماشاءاللہ چیئرمین ہوں۔ اور اس کے بعد پھر میں نے M.Phil کیا اپنے ہی شعبے سے، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے، اور پھر PhD کا جو پورشن ہے میں نے اپنے شعبے میں کیا۔ پھر میں نے گلاسگو یونیورسٹی UK میں کمپلیٹ کیا جا کر۔ ٹھیک سر۔ اور اس کے بعد پھر بہت سی ٹریننگ ہے پوری ورلڈ میں، یعنی سویڈن بھی پڑھتا رہا ہوں میں، اور امریکہ بھی ٹریننگز لی ہیں۔ اور پچھلے سال کرنٹلی میں یونیورسٹی آف ونڈزر میں نے ایز اے فیکلٹی جوائن کیا ایز اے وزٹنگ، تو وہاں پر بھی ریسرچ کی میں نے، وہاں جو پروفیسر تھے اور میرا وہاں آفس تھا باقاعدہ، میں فیکلٹی ممبر رہا ہوں یونیورسٹی آف ونڈزر کینیڈا، ٹھیک سر۔ پروینس اونٹاریو میں۔ تو ابھی میں سال سے واپس آیا ہوں، تو یہ میرا تعلیمی سفر ہے۔ ہاں، اس میں یہ کہ میں نے CSS بھی کیا تھا 90s میں، اور میرے CSP آفیسر بھی اسٹوڈنٹ ہیں میرے کافی، اور میں نے پہلے FSc میں بہت میرا کنٹریبیوشن ہے، کوئی میں نے 13 سال پڑھایا بھی، سی اکیڈمی چلائی جس میں کوئی 100-150 ڈاکٹر ہیں، اور اس میں 21 میڈلسٹ ہیں اس وقت، یعنی پوری ورلڈ میں میرے اسٹوڈنٹ ڈاکٹر ہیں۔ مجھے فخر ہے، لیکن اچھا کام کرتے ہیں تو فخر ہے، اگر وہ سرو نہیں کر رہے تو انہیپی، تو میں اس سے ناخوش ہوں، چونکہ میرا تھوڑا سا ذہن یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خاص پرپس کے لیے چنا ہے، بھیجا ہے، اگر وہ صرف پیسے خاطر کرتا ہے تو ٹھیک نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتا ہوں، میری 2 بیٹیاں بھی ڈاکٹر ماشاءاللہ وہ بن رہی ہیں، ایک نے کمپلیٹ کیا ابھی نشتر سے MBBS، اور چھوٹی 3rd ایئر میں ہے MBBS میں، تو میں انہیں بھی یہ روز یہی کہتا ہوں کہ بیٹا ڈاکٹر چاہیے، ڈاکو نہیں چاہیے، چونکہ میرے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ڈاکٹر پروڈیوس کرایا، اور اس میں سارے تقریباً میڈلسٹ تھے۔ میں ہر سال، یعنی 6 سال کنٹینیوسلی میں میڈلسٹ کا ٹیچر رہا، 6 آدھا درجن، اور بس میں خوش ان سے ہوں جو واقعی صرف کر رہے ہیں۔ اگر وہ صرف منی میکرز ہیں، منی لسٹر ہیں، تو میرا کوئی تعلق نہیں، میں اسے قطع تعلق ہوں، چونکہ میں ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا PhD کا تھیسس کس موضوع پر؟ ہاں جی، میرا چونکہ ایریا سائنس ہے، بعد میں سوشل سائنسز میں آ گیا، تو پہلی میری MSc فزکس ہے، پھر میں نے ایک MCSP کیا ملتان سے، تو اور پھر میں چونکہ آرٹس اینڈ سوشل سائنسز میں آ گیا، تو میرا کمبینیشن ہے PhD پر یوز آف ICT، یعنی انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ٹیچنگ آف فزکس پر ہے، سیکنڈری اسکول ٹیچر کے اوپر۔ تو چونکہ میری دلچسپی ورسٹائل ہے، سائنس بھی ہے، آرٹس بھی ہے، تو لہٰذا یہ کمبینیشن ہے اس کا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے کتنے ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں؟ ابھی تک کوئی تقریباً نیئر اباؤٹ 40 کی ہیں ریسرچ پبلیکیشن، جس میں سے کافی جو ہیں وہ HEC ریکگنائز ہیں، بہت زیادہ، کچھ امپیکٹ فیکٹر بھی ہیں 2-3، تو یعنی اچھے ہیں۔ مطلب کانفرنسز میں نے بہت انٹرنیشنل کوئی 8-10 کنٹریز کو ریپرزینٹ کیا ہے، یعنی کہ پہلے UK سے میں نے سٹارٹ لیا تھا 2006 میں پہلی کانفرنس، پھر جاپان میں گیا، ہاں پڑھے میں نے، پیپر پڑھے ہیں، پھر چائنا میں پڑھا ہے پیپر، جاپان میں پڑھا ہے، پھر میں نے اٹلی میں جا کر پڑھا ہے، پھر امریکہ میں ہوائی میں 2 دفعہ میں نے جا کے پیپر پڑھے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ سفر لمبا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے میرے سے کنٹریبیوٹ کرانا تھا، جو میں اپنی کیپیسٹی میں کر سکتا ہوں، انسان تو انکمپلیٹ ہے، ورکر میں اپنی آنیسٹی سے کوشش کرتا ہوں کہ کچھ کنٹریبیوٹ کروں سوسائٹی کے لیے۔ ٹھیک ہے سر، یہاں پہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے جو آرٹیکلس لکھے ہیں، 1-2 کا آپ نام بھی مینشن کر دیں، ہاں، کس اس میں موضوع پر لکھے ہیں؟ ہاں، اس میں شروع میں تو میں نے کام کیا تھا پاورٹی ایلیویشن
کہ غربت کا کیسے ختم ہو سکتا ہے. پھر میں نے کچھ وومن کے امیجز پر کیا کہ ہماری سوسائٹی میں وومن کو کیسے پورٹرے کیا جاتا ہے. پھر میں نے مارل ویلیوز پر بھی کیا. پھر لیکن میں نے ICT پہ کام کیا کہ یوز آف ٹیکنالوجی ان ٹیچنگ آف فزکس اور سائنس سبجیکٹس. تو اس میں ہے، ورنہ بہت سارے ورک اسٹائل ہیں لیکن زیادہ فوکس ان چیزوں پر، ایٹیٹیوڈ اسٹڈیز کے اوپر. سر پاکستان میں ریسرچ کے کلچر کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے؟ ایز ایکسپرٹس کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ٹریننگ، اور یہ گھر سے شروع ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کی روٹ ٹھیک نہیں ہے نا، کوئی بھی دنیا کا بندہ عمل نہیں کر سکتا اس میں. تو میں سمجھتا ہوں، میں ہر جگہ یہ میسیج دے رہا ہوں اپنی کلاسوں میں، جہاں بھی میں جاتا ہوں کہ پیرنٹس اپنا رول ادا کریں. ماں کا رول بہت پوٹینشیل ہے. اگر ماں فلاپ ہو جاتی ہے تو سب کچھ ختم ہے، کچھ ریسرچر نہیں پیدا ہوں گے، ڈس آنیسٹ لوگ ہم پیدا کریں گے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دنیا کی محبت ان کے دلوں میں کام کر دیں. اگر آپ کے دلوں میں دنیا کی محبت کام ہو جاتی ہے، ہر چیز آ جائے گی. آپ ریئل ریسرچر بھی ہوں گے، آپ ریئل ڈاکٹر بھی ہوں گے، آپ ریئل انجینئر بھی ہوں گے، آپ ہیومن بینگز بھی ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ٹھیک ہے، پیسہ کمانے کا میں اگینسٹ قطع نہیں ہوں، آپ کمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اپرچونٹی دی ہے، لیکن ہر چیز کا ایک مڈ ہوتا ہے، ایک اس کی لمٹ ہوتی ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے. ہر کامیابی آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ٹاپ لیڈر، نو. ہر کامیابی آپ کی جو ہے وہ آزمائش بھی، امتحان بھی ہے. تو اس میں فیل ہونا اچھا نہیں ہے، پاس ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے. تو اچھے کام کریں اور دنیا کی محبت کو دل سے کم کر دیں. میں تو یہی میسیج دیتا ہوں نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو میں خاص طور پر ڈیلی کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ خدا رہے بچ جاؤ اس چیز سے کہ ہم تباہ ہو جائیں گے. ختم تو سب نے ہونا ہے، لیکن عزت سے ختم ہو تو اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے PhD اسکالرس، ریسرچرز کو کس طرح کی ریسرچ کرنی چاہیے جس سے پاکستان کو فائدہ ہو ایز ایکسپرٹس؟ دیکھیں، اب دو پوائنٹ آف ویو آگے. ایک ہے جو نیچرل سائنٹسٹ ہیں، سپوز بایو ٹیکنالوجی ہے، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہیں، فزسٹ ہیں، تو ان کو ایسا کام کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز بنائیں جو سوسائٹی کو فائدہ دے. یعنی کہ آپ کا نام ہو، پریکٹیکل آپ اس کا یوز ہو. اگر خالی خولی ریسرچ کرتے ہیں، پبلش بھی نہیں ہوتی، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں رہتا، تو ایسی صرف کتابیں ہیں جو کہ لائبریری میں ردی ہیں میری نظر میں. تو سوشل سائنٹسٹ کو ہیومن بینگز کے کریکٹر، ان کی ویلیو ایجوکیشن پر کام کرنا چاہیے. اچھے انسان پیدا کرنا چاہیے جو سوسائٹی کا مفید حصہ ہوں. اور وہ دیکھیں، لائف تو چھوٹی چیز ہے، بڑی نہیں ہے، اس کو آپ یہ ذہن میں رکھیں. تو کیوں نہ ہم اس کا پازیٹیو، اور یہ دنیا کریٹ میری نظر میں مثبت کاموں کے لیے کی گئی ہے. تو اگر آپ اپنے نوجوانوں کو یہ راستہ دکھا دیں گے کہ سچا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور سچ کا راستہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور صبر کریں. صبر کی تلقین اتنی زیادہ ہے، اتنی قرآن آیات اور حدیث میں صبر کا ذکر ہے. میں سن رہا تھا ایک بندے کی بات کہ صبر اگر آپ کو آ جاتا ہے تو دنیا پیچھے چلے گی آپ کے. صابر ہو جائے، یعنی ان اللہ مع الصابرین. پھر آپ سورۃ والعصر میں دیکھیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ صبر اور حق کی تلقین کی گئی ہے اور اچھے کاموں کی. تو لہٰذا اس کو آپ سمجھیں، اس کو ڈیپلی، اس فلسفے کو سمجھیں کہ اللہ میاں کیا چاہتے ہیں ہم سے. کیونکہ دنیا کریٹو پازیٹیوٹی کی گئی ہے، لیکن ہم اپنے مال و دولت اور شہرت کے لیے سب کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اٹس ناٹ گڈ. تو میں اس کے اگینسٹ ہوں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے نظام تعلیم میں کیا مسائل ہیں، اس کو کس طرح حل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، تعلیم کا سب سے بیسک سٹرکچر ہے. میں ابھی پرسوں ایک سکھ کی سن رہا تھا شیئرنگ، جو کہ کیمبرج یونیورسٹی لندن میں، وہ کہتا ہے میں واک کرتا تو ایک انگریز روزانہ میرے سامنے سے گزرتا تھا مسکرا کے. تو چوتھے دن میں نے اس کو روک لیا کہ بابا جی بتائیں کہ یہ آپ مجھے کیوں مسکراتے ہیں؟ تو اس نے کہا بیٹھو، پھر میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ جو تعلیم ہے تمہارے بر صغیر میں، یہ 1830-29 میں ہی اس وقت جو ہے وہ 100% لٹریسی تھی ہر گھر میں. وہ کہتے تھے مندر بنتا تھا، مسجد بنتی تھی، گردوارہ بنتا تھا، اسکول بنانا کمپلسری تھا. یعنی ہر شخص پڑھا لکھا، ہر شخص، کہتے ہیں 100% اس زمان لٹریسی تھی. تو انگریزوں نے جب یہ کالونی اپنی بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے ایک لارڈ کو یہ ایک کانٹریکٹ دیا کہ اس قوم سے تعلیم نکال دو. تو انہوں نے ان کو لالچ دی کہ جناب اپنے قیدے جمع کرائیں تو 6 پیسے دیں گے، 6 آنے دیں گے، اگر آپ اسلحہ کرائیں تو 3 آنے دیں گے. تو لوگوں نے قیدے جمع کرا دی، یعنی پڑھنے سے ہٹ گئے. تو انہوں نے ان کو پڑھائی سے ہٹا کر ان کو اس قوم کو محکوم بنا دیا. جیسے اب آپ دیکھ لیں کہ یہ سچویشن ہے، ہم فارن جاتے ہیں فخر کرتے ہیں، حالانکہ ہم سے انہوں نے سیکھا ہے. وہ کہتے ہیں اس وقت وہاں انڈیا میں گھڑیاں بھی تھیں مدرسوں میں اور یہ گردواروں میں اور مسجدوں میں، یہ گھڑی سورج سے دیکھ کے کرتے تھے انگریز. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس طرح لوگ کام کرتے ہیں ڈسٹرائے کرنے کے لیے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں یہ آپ کو لالچ جو ہے نا، جیسے انہوں نے سکوں کا لالچ دیا. آپ دیکھیں یہ دنیاوی لالچ ہے جس کو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، میں بھی آپ کو برا لگ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل اور کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کے حوالے سے، تو طلباء طلبات کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟
دیکھیں اس میں شیئرنگ جو ہے نا، انٹریکشن، اصل میں دیکھیں تعلیم ایک بڑا سست عمل ہے. اس پہ مطلب ہے کہ ٹینز آف ایئر لگتے ہیں کسی کو بنانے میں، لیکن یہ چھوٹی شیئرنگ آپ کے بڑی فائدے کی ہوتی ہیں. کوئی ایک کلک بھی کسی اسکالر کا، کسی نیک آدمی کا آپ کے دل میں دماغ میں چلا گیا تو دنیا چینج ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ فورم پرووائڈ ہوں گے تو آپ سنیں گے نا لوگوں کو آ کر. تو موسٹلی آپ سنتے ہیں، باہر جا کے بھول جاتے ہیں. تو لیکن کبھی کبھار کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیز آتی ہے جو آپ کی زندگی چینج کر دیتی ہے. تو نوجوانوں کو لیڈرشپ تو چاہیے نا، کہ ایسے لیڈرز جو اپنی زندہ مثالوں سے ان کو بتائیں اور ان کو قائل کر دیں اور ان کی دنیا چینج ہو جائے، تو بہت بڑا رول ہے. تو یہ میڈیا ہے، کانفرنس ہے نیشنل انٹرنیشنل، تو اس میں لرننگ اور جو فرینڈشپ ہے اور جو کلچر ایکسچینج ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب جیسے میں فارن جاتا ہوں، مجھے کوئی ٹرپ یاد نہیں ہے کہ میں کسی فارن کانفرنس میں گیا ہوں اور دوست نام بنایا ہو اور وہ پاکستان نہ آیا ہو میرے پیچھے. ٹھیک، وہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ملک میں آنا ہے، میری یونیورسٹی میں آ کے وہ ٹریننگز بھی دیتے ہیں. میں یہاں بھالپور بھی پچھلے سال آیا تھا ڈاکٹر گلین رائڈ آؤٹ کو، چونکہ پچھلے سال میں کینیڈا سے آیا تو میرے پیچھے آ گیا وہ ایسوسیٹ ڈین. تو یہاں پہ کانفرنس پہ وہ گیسٹ تھا ڈاکٹر گلین رائڈ آؤٹ. پھر میری یونیورسٹی میں ٹریننگز کی. تو پھر میں یو کے میں جس پروفیسر کے ساتھ 6 ماہ کام کیا، 3 دفعہ پاکستان میرے گھر آ کے رہ چکے ہیں اور میری یونیورسٹی میں ٹریننگ دے چکے ہیں. تو یہ کلچرل ایکسچینج ہے. ورنہ ہمارے میں کیا ہے کہ لوگ ہمارے پیچھے ہیں. تو اس کا مطلب آپ اپنے ملک کو پورٹریٹ کرتے ہیں، اپنے کلچر کو پھیلاتے ہیں. میں تو اسی نیت سے جاتا ہوں کہ میں ان کو بڑا اچھا ان کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہوں، ان کو ہر چیز کی آفر بھی کرتا ہوں اور ان کو اپنے ملک کا تعارف بھی کراتا ہوں کہ ہمارے یہاں بہت اچھے لوگ، بڑے نیک لوگ اور بڑے محنتی ہیں. تو وہ اٹریکشن کی وجہ سے کھینچے چلے آتے ہیں. بلکہ امریکہ کے ایک پروفیسر ہے، میں نام بھی لوں گا، ڈاکٹر جو بشپ، تو ہمارے گھر آئے. وہ کینیڈا میں ایک دفعہ کہیں بھٹک گئے تھے، کوئی ان کی گاڑی خراب ہوگی میرے گھر سے 150 کلومیٹر دور. اچھا. تو میرا نمبر تھا لکیلی ان کے پاس، چونکہ امریکہ میں دوستی تو نمبر میں نے دے رکھا تھا. تو میں چھٹیاں گزارنے گیا بچوں کے پاس. تو صبح میسج آیا پڑا تھا کہ میری بیوی ساتھ ہے اور آپ کے کوئی 250 کلومیٹر گھر سے میری گاڑی بریک ہو گئی ہے، تو مجھے ریسکیو کریں. تو میں نے مسز سے کہا کہ یہ دوست ہے، انہوں نے ہماری امریکہ میں خدمت کی تھی جب ان کی یونیورسٹی میں ہم گئے تھے ٹریننگ پر، تو ان کو لینا ہے. تو میری مسز نے کہا چلتے ہیں. تو ہم کوئی 2 گھنٹے کی جا کے ڈرائیو کر کے ان کو ریسکیو کیا. واپسی پہ لے آئے، ان کو ایک ٹیکسی گاڑی ارینج کر کے دی تاکہ وہ اپنی گاڑی صحیح کرائیں. پھر گھر کھانا دیا. تو انہوں نے نا کچھ والیٹ کھولا اور اینڈ پہ مجھے کہنے لگے مسٹر خالد آئی وانٹ ٹو پے یو ڈالرس. میں نے ان کو ایڈریس کیا. میں نے کہا مسٹر جو، یو آر سٹنگ ان دا پاکستانی فیملی اینڈ یو آر سٹنگ ان دا مسلم فیملی. وی لو آور گیسٹ، اٹس آنر فار اس. پلیز کیپ یور والیٹ ان یور پاکٹ. کہ اپنا والیٹ جو ہے، اپنی جو ڈالر اپنی جیب میں رکھے. بڑا وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا، کہتے جی آپ کا اتنا خرچہ ہوا، آپ آئے ہیں، آپ گئے ہیں، آپ نے مجھے ریسکیو کیا، فل ڈے دیا ہے، تو یہ ڈالرز آپ کے بنتے ہیں. میں نے کہا نو، یو آر مائی گیسٹ. یہ کنڈیشن ہے کہ وہ 2 دفعہ پاکستان کی یونیورسٹیوں میں اٹیمپٹ لے چکا ہے کہ میں پاکستان میں سیٹل ہو جاؤں. یعنی کہ آخر یونیورسٹی میں اٹیمپٹ کر چکا ہے لمز میں، اور مجھے میرا نام دیتا ہے ریفرنس پر اور مجھے لکھتا ہے کہ آپ کو فون آئے گا. تو ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہا. تو میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ہیومن بیہیویئر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کسی کے مہمان نوازی کریں، کسی کی چاند سکوں سے مدد کر دیں، کچھ نہیں ہوتا. ہمارا وہم ہے ہم بھوکے رہ جائیں گے، وہ اللہ کا وعدہ ہے روزی. تو اس لیے ہمیں ہر جگہ پر جو ہے جنرسلی نوجوانوں کو گائیڈ بھی کرنا چاہیے. کسی کی مالی مدد بھی کر دیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہمارا وہم ہے کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے. نو، ایسا نہیں ہے. سر آپ فارن کنٹری میں رہے ہیں، 11 کنٹریز میں تقریباً 11 کنٹری وزٹ کر چکے ہیں. ان کے کلچر کو، پاکستان کے کلچر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں پاکستانی قوم نمبر 1 ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ. میں آپ کا وہم نکالنا چاہتا ہوں جو نوجوان سنیں گے اس بات کو. تو میں جب انگلینڈ گیا تو میرا جو پروجیکٹ تھا وہ ICT پر تھا کہ مجھے کسی ادارے میں جا کر دیکھنا تھا کہ ٹیچر ICT یا کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹر سے کیسے پڑھاتے ہیں. تو میرے پروفیسر نے ایک اسکول جس کا نام بھی میں لوں گا، بات گیٹ اکیڈمی، تو اس میں مجھے جا کر اس نے چھوڑا اور ایک فزکس کا بندہ مجھے دیا، مسٹر گیری. تو میرا ہوسٹ تھا، ینگ مین تھا. تو اس نے پورا دن مجھے اسکول میں کلاس روموں میں دکھانا تھا کہ اسمارٹ بورڈ یا کمپیوٹر سے کیسے ٹیچنگ کی جاتی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ جب لنچ ہوگا تو بریک ہوگی تو یہ آپ کو انٹرٹین بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا، آپ بھی ان کے لیے سویٹس لے کر جائیں. میں نے سویٹس لی ان کے لیے لے گیا. جب 12 بجے لنچ کا بریک ہوا تو 11 لوگ بیٹھ گئے آ کر ٹی روم میں بھی بیٹھ گیا. ٹھیک سر. تو ستم ظریف یہ ہے کہ جو میرا ہوسٹ تھا اس وقت، اس نے بھی اپنا باکس کھولا اور باقی 10 نے بھی کھولے اور سب کھانا شروع ہو گیا. میں منہ دیکھ رہا ہوں، حالانکہ وہ کافی کے وہ پڑے تھے جناب وہاں پر، کولر اور بسکٹ، ایوری تھنگ. پانی بھی نہیں میرے سے پوچھا. اس وقت مجھے اپنی قوم کا یاد آیا کہ وی آر گریٹ پیپل، کہ ہمارے پاس گیسٹ آتا 11 کے 11 پہلے اس کو کھلا لیتے پھر اس کو کرتے. تو وہاں پر مجھے فیل ہوا کہ ہمارا تو کلچر بہت رچ ہے اور یہ کیا میں بھوکا رہ گیا.
4 बज गए, मेरे बुरा हाल, मैंने कहा प्रोफेसर लेने आए तो मेरी जान छूटे यहाँ से। मतलब किसी ने पूछा नहीं? नो 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 नो, उन्होंने ये नहीं कहा पानी पीना है आपने, नो, ये सच है, मैं आपको बढ़ाकर नहीं बात कर रहा। वहाँ मुझे अपनी कौम की तो बहुत मिसालें मैंने छोटी सी दी है, 100 ऑफ एग्जाम्पल आई कैन पुट फ्रॉम द फॉरेन, मेरा एक्सपीरियंस है कि कनाडा में 4 साल रहे मेरी फैमिली में, भी रहा कुछ अर्सा। ये तो हम लकी हैं और सुनने वाले भी ये मतलब बात को सुनेंगे जी। ये हमारी कौम से ऊपर की कौम नहीं है। मैं अगर इनको डायरेक्शन चाहिए, लीडर चाहिए, इनको डाल दिया गया पैसे के लालच में कि बस यही है तो सब कुछ है। नो, स्ट्रॉन्ग, ये गलत है। मैं बार बार इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ, मैं भी बुरा भी लगे मेरा बार बार कहना, तो वह हम न करें, रोज़ी अल्लाह ने देनी है। तो लिहाजा हमारी कौम से ऊपर की कोई कौम नहीं है अगर डायरेक्शन चाहिए। हाँ, अच्छा सर, यहाँ पे और सवाल पूछूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान को यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए और HEC को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि टीचर वेल ट्रेंड होने चाहिए और किसी ख़ास म्यार पर उनको सेलेक्ट करना चाहिए। मतलब कोई ऐसा क्राइटेरिया हो, ऐसा तरीक़ेकार हो कि उनको देखें कि वाकई रिसर्चर है या नहीं है, क्या ये लिख सकता है, एकेडमिक राइटिंग जानता है कि नहीं है। तो अगर खाली इंटरव्यू पे और खाली जजमेंट पे लेके आप उनको जब भर्ती कर देते तो 30 साल आपको उनको भुगतना होता है कौम को। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे अल्लाह वाले लोग लेने चाहिए जो वाकई माहिर हों, और उनके ख़ास टेस्ट लेने चाहिए, ख़ास इंटरव्यू लेने चाहिए। एक रिगरस प्रोसेस के बाद अगर आप उनको रखें तो, और उनकी जो है फैमिली बैकग्राउंड भी देखने चाहिए और उनकी मॉरल वैल्यूज़ को भी चेक करना चाहिए कि ये किस तरह का है, यानी IQ टेस्ट लेना चाहिए और उनका मॉरल टेस्ट लेने चाहिए। तो फिर आप बंदे रखेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएगा। तो वरना जो हम सेलेक्ट करते हैं बड़ा मुश्किल है। अब आप देख लें, हमारी सोसाइटी में हर महीने आप अखबार उठा के देख लें, क्लर्क एहतजाज, स्कूल टीचर एहतजाज, रोड पे है, पढ़ाएंगे कब? कभी उन्होंने ये बात नहीं की थी कि तालीम की बेहतरी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। नो, मनी, तो सारा दिन मनी। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि चलो मनी के मैं अगेंस्ट पहले भी कहा मैं नहीं हूँ, अपना काम तो हक हलाल से करें। कि जब हम आते हैं, इतनी लेविश हमारे ऑफिस हैं, इतनी हैवी सैलरी लेते हैं, ठीक है, इतना कुछ करते हैं और फिर अकड़ के भी बैठ जाते हैं स्ट्रॉन्ग, ये बेईमानी है। मैं समझता हूँ कि हम पब्लिक के सर्वेंट हैं, हमें पब्लिक के लिए कुछ करना चाहिए, ना कि हर वक्त पब्लिक से ही मांगते रहना चाहिए। आपके घर का मुलाजिम रोज़ पैसे मांगने शुरू करते हैं, आप निकाल नहीं देते कि क्या मुसीबत लड़ गई है। तो हमारा भी यही हाल है, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हमें सर्व करना है हर तरीके से। डॉक्टर साहब, यहाँ पे और पूछूंगा सवाल कि आप एक उस्ताद भी हैं, रिसर्चर भी हैं और फॉरेन कंट्रीज़ की विज़िट भी कर चुके हैं, तो एक अच्छे उस्ताद में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो उस्ताद ऐसा हो कि माँ बाप भी ना हो ऐसे, इतना अच्छा हो, यानी बच्चा आ जाए तो उनको ऑन करे, वो समझे मेरा है ये। यानी जब अगर आप किसी के बच्चे को अपना बच्चा बना लेंगे तो बात ख़त्म हो जाती है। पहली बात ये सिंसेरिटी। दूसरा, प्रोफेशनल जो आपकी एथिक्स हैं और जो प्रोफेशनल नॉलेज की जो एक जिसे कहते हैं ना अपने आप को भरना है, उस पर आप पढ़ते रहें। ये ना रुकने वाला अमल नहीं है। अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, सिंगल क्लिक पे इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको किसी के पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अपने आप को अपग्रेड करें। स्टूडेंट आगे निकल रहा है, टीचर पीछे जा रहा है, तो आप कैसे पढ़ा सकते हैं? अगर टीचर की स्टूडेंट की टेक्नोलॉजी आपसे बेहतर है और टीचर को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, क्यों पढ़ाएगा टीचर क्लास में? नहीं पढ़ाना चाहिए। वेरी सिंपल लॉजिक। तो उस्ताद को नॉलेज में अच्छा होना चाहिए, स्टूडेंट उससे लर्न करे। अगर स्टूडेंट ही उससे तक अच्छा हो जाता है और नॉलेज में बढ़ जाता है, टीचर को स्टेज पे जाके डाइस पे खड़ा होता है पढ़ाने में, उसको वाई? इट्स अ क्वेश्चन। दैट्स गुड सर। सर, कोरोना वायरस के इस माहौल में यूनिवर्सिटी तालीम किस तरह जारी रख सकती है? देखिए, यूनिवर्सिटी के पास जो कोरोना की सिचुएशन है वो तो ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन में भी टेक्नोलॉजी है। अगर आप टीचर को ट्रेनिंग नहीं देते, जैसे मैंने अपने हर टीचर को बुलाकर अपने दफ्तर में उनको मैंने गूगल मीट सिखा दिया कि इंटरेक्टिव है, ऐसे जैसे आप मेरे सामने बैठे। मोस्टली लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। व्हाट्सएप इज़ नॉट अ मीडिया। उस पर तो आप सिर्फ अपनी जो एक गुफ्तगू है उसको टेप करके वहाँ सेंड कर रहे हैं। बिल्कुल, वो आपसे रियल टाइम में सवाल नहीं कर सकता। लेकिन गूगल मीट या जूम, ये आप आमने सामने बैठे होते हैं, आप गुफ्तगू कर सकते हैं, जैसे क्लास में सवाल होता है, तो उससे कुछ कंपनसेशन हो सकती है, लेकिन रियल का मुकाबला नहीं है। ये वर्चुअल इज़ वर्चुअल, तो रियल इज़ रियल। लेकिन फिर भी ये मीडिया यूज़ करने चाहिए, गूगल मीट और जूम। सर, आप बहावलपुर में आए हैं कॉन्फ्रेंस और स्टैम्प्स के हवाले से, तो इस हवाले से आप बहावलपुर के हवाले से बात क्या करना चाहेंगे? IUB के हवाले से बात क्या करना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि मुझे अपने ख़ास तौर पर सारे इलाकों से प्यार है और लोगों से ख़ास तौर पर, और हम रिप्रेजेंट करते हैं पूरे पाकिस्तान को। तो इसमें ना कोई लैंग्वेज बैरियर है मेरे लिए, ना कोई ज़ात पात, किसी को नहीं मैं यानी कंसिडर करता। मेरे लिए आवाम जो है वो प्यारी है, चाहे वो गिलगित की हो चाहे वो बहावलपुर की, आई लव दैम। तो मेरे लिए बहावलपुर आना बहुत मुझे अच्छा लगता है, रिच कल्चर है यहाँ।
अदब के हवाले से बात करूँ तो अदब से किस हद तक लगाव है आपको? अदब से मेरा लगाव इतना ज़्यादा तो नहीं रहा, लेकिन जब एफएससी में कर रहा था तो उस टाइम मैं बहुत शेर याद करता था ताकि मेरे ऐसे में नंबर ज़्यादा आ जाएं, और मैं बड़ा सक्सेसफुल था। मैंने शेर याद करने बड़े अच्छे अच्छे और दोस्तों को सुनाता, रिफ्लेक्ट करता था, उससे मुझे हिफ्स हो जाते थे। उर्दू में मैंने समझे किस्म का बोर्ड में मेरी टॉप ही पोजीशन होगी अगर मैं उसको रिसर्च करूँ तो। वो मैं 146 उस ज़माने में ले गया, आज से 35 साल पहले जब 120 लोग लेते थे। तो अदब में उस वक्त मेरी दिलचस्पी थी, मैं बहुत शेर याद करता था। बाकी मैं इतना बादब तो बेअदब नहीं हूँ तो बाअदब हूँ, लेकिन वो उस तरह का अदब मैं दावा नहीं करता। यहाँ पे अगर कोई शेर सुनाना चाहें तो? शेर मैं समझता हूँ कि एक गालिब का शेर याद है उस ज़माने का जो मैं कोट करता था कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हाँ जी, हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त सर। हाँ, शेर मैं ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। हाँ, पंजाबी अदब मैंने पढ़ा है, पंजाबी सुनाइए जनाब। तो उस पर 2-3 शेर हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी चेंज की, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। जी सुनाइए। तो उसमें हज़रत दाता गंज बख्श का ही है, अगर मैं गलत ना हूँ तो पहला शेर था कि रोटी मेरी काट दी, रोटी मेरी काट दी, काट मीन खुश्क रोटी, लावण मेरी भूख कि मेरी भूख उतार देती है, जिना खा दियाँ चौपड़ियाँ घने सैंड गए दुख। ये वही बात आ गई कि दुनिया की मोहब्बत की, जो दुनिया की मोहब्बत में पड़ जाएंगे उनको दुख ही आएंगे। और एक और शेर था उनका कि कोठे मंडप माड़ियाँ उस रहंदे भी गए, यानी महला तामीर करते गए, कूड़ा सौदा कर गए, कूड़ा मीन जूठा, गोरी आन पे आखिर में तो आपने कब्र में जाना है। तो सारी ज़िंदगी इंसान माल बनाने पर लगा रहा और अपनी कब्र को भूल गया। तो ये मुझे शेर जब मैंने 90 में CSS किया और पंजाबी मैंने ऑप्ट की, तो इन दो शेरों को मैं आज तक हाफिज़ हूँ इसका। आप देख लें 30 साल होने को है। और मुझे ये जो है ना बाबा फरीद और हज़रत गंज बख्श और मियाँ मोहम्मद बख्श, इनको मैंने पढ़ा है, मुझे याद आ गया और मुझे बड़ा अपील करते थे इनके शेर जो है, मैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको करता भी सर। जी सर, यहाँ पे मैं एक और सवाल बहुत इंटरेस्टिंग पूछने लगा हूँ आपसे। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में असातिज़ा का, दोस्तों का कितना साथ रहा है, मैं चाहूँगा मेंशन करें आप। ये सवाल बड़ा क्रिटिकल है। मैं समझता हूँ कि एब्सोल्युटली ना आप किसी को डिनाई कर सकते हैं ना क्रेडिट दे सकते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा एक सवाल है, लेकिन फिर भी मैं ट्रेडिशनली अगर कहूँ तो ज़ाहिर माँ बाप की दुआ तो पहले है, बिल्कुल ठीक है ना, फिर दोस्तों की, फिर आपकी जो लाइफ पार्टनर बनती है उसका बहुत बड़ा रोल है। मैं समझता हूँ कि मेरी मिसेस का मुझे पुश करने में बड़ा हाथ है और मैं भी उसको पुश करता गया। मैं जब हमारी शादी तो हम दोनों मास्टर डिग्री थे, मैं एमएससी फिजिक्स तो मैं इकोनॉमिक्स थी, तो माशाल्लाह मैं PhD और पोस्ट डॉक हूँ, वो भी PhD उसकी चल रही है, तो मैं उसको भी डेवलप करता रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेरे बनाने में मेरी फैमिली का हाथ है, मेरी लाइफ पार्टनर का हाथ है, मेरे दोस्तों, मेरे असातिज़ा का हाथ है, जो जिन असातिज़ा ने मुझे, जिनसे मैंने कुछ पिक किया और रास्ता लिया। तो बल्कि मैंने ज़माने से सीखा है, ज़्यादा अपनी फेलियर से सीखा है, ठीक, और लोगों को बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व कर देखा है कि कौन से लोग कामयाब और किस तरह है। तो इस तरह से सफ़र बहुत लंबा है ये कामयाबी का। बल्कि मैं बिलीव करता हूँ कि दीन और दुनिया दोनों पर, कि खाली दुनियावी कामयाबी को मैं नहीं मानता, तो दीन में कामयाबी हो तो दैट इज़ ग्रेट। डॉक्टर साहब, आप कामयाबी को कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी मैं समझता हूँ कि अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन जिस पर्पस के लिए आप दुनिया में आए हैं वो फुल कर लेते हैं, वो पर्पस क्या है? वो पॉजिटिविटी है, लोगों के लिए मुफीद होना है, लोगों को नॉलेज ट्रांसमिट करना है, तबलीग करनी है आपने। अगर वो कर जाते हैं ऑनेस्टी के साथ और अपनी ग्रूमिंग भी करते हैं और आपके अंडर जो लोग पल रहे हैं उनको आप दुनिया की मोहब्बत से बचा लेते हैं और उनको आप सीधा रास्ता दिखा देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये दुनिया और कामयाबी और दीन के भी साथ साथ आप कामयाबी कर रहे हैं। तो चैरिटी का मैं बड़ा कायल हूँ कि आपको चैरिटी ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि एक पढ़े लिखे इंसान को, किसी प्रोफेसर को, डॉक्टर को जो है वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, कसाई की तरह नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप देने वाले बने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक डॉक्टर साहब, आखिर में देखने वालों को, सुनने वालों को आपका क्या मैसेज है? हाँ, मैं ख़ासतौर पर नौजवानों को, पहले मैंने सब्र की बात की, मैं अपने बेटे को रोज़ कहता हूँ कि बेटा सब्र पैदा कर लो अपनी ज़िंदगी में। हर दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, दुनिया आपके पीछे भागेगी, आप क्यों दुनिया के पीछे भागते हो? ये तो बेवकूफ़ी है। तो लिहाजा नौजवानों को कहता हूँ सब्र करें आप। सब्र सिर्फ, अभी मैं बात कर रहा था कि सब्र ये नहीं कि पानी सब्र से पिए, ये छोटी बात है, रोटी सब्र से खाएं, छोटी बात है। सब्र यह है कि कोई बुराई की दावत देता है उसको रिजेक्ट कर दें, ये सब्र है।
آج کل میڈیا جیسے آپ کو بری چیزیں دے رہا ہوتا ہے اور ہم اشش کر رہے ہوتے ہیں، واہ 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 آپ جی بڑے اعلیٰ، آپ نے جناب جو ہے جوک بھیجا ہے فلاں ولگر. نو، اس کو ریجیکٹ کر دیں، کیونکہ دنیا نیگیٹیوٹی اور بحث نہ کریں. بحث نہیں، اس کو انکریج نہ کریں، اس کو ریجیکٹ کر دیں، اس کو کلوز کر دیں، اس کو دیکھیں ہی نہ یہ صبر ہے. تو جب نوجوانوں میں اگر آپ صبر کی تلقین کر دیں اور صبر پہ پہنچ گئے تو سمجھے اللہ کو آپ نے ساتھ ملا لیا ہے. ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، کسی انسان کی ضرورت نہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ. آپ کا بھی، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں میری گفتگو کو آپ کیچ کر سکیں. بیسٹ آف لک. تھینک یو سر. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.